بات یہ ہو رہی ہے کہ روایتی مذہبی فکر سے نکل کر اگر کوئی بات کرے تو ہمیں کس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے؟ سننا چاہیے یا پھر ہمیں عدم دلیل کی بنا کے اوپر گالم گلوچ کرنا چاہیے، فساد کرنا چاہیے، لڑنا چاہیے، چیخ و چلانا چاہیے؟ آخر یہ رویہ ہو کیسا ہو؟ یہ معاشرے کی عدم برداشت کہاں تک لے کے جائے گی ہمیں، دوسروں سے بات کرنے کے لیے بھی اور اپنوں سے بات کرنے کے لیے بھی؟ علامہ اقبال کہہ رہے تھے کہ اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قن۔ تو اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میں نے آج مجھے بڑا اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے ساتھ بہت دور سے بہت قریب آنے کے لیے اور ہمیں علم سے حقیقت سے قریب کرنے کے لیے جاوید غامدی صاحب تشریف فرمائے۔ میں آپ کو سلام کہنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جاوید غامدی صاحب، سوال یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی جو بھی روایتی مذہبی فکر سے مختلف سوچ رکھتا ہے اور جو ایسا کچھ بھی اپنا فکر اپنے خیالات کا اظہار کرے گا، اس کو جواب ادب سے اور دلیل سے نہیں دیا جاتا بلکہ گالی اور گولی سے دیا جاتا ہے۔ فی الحال میرے ذہن میں دو مثالیں بھی آ رہی ہیں، میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اگر ہم بہت ہی ماضی کی بات کریں تو کراچی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ڈاکٹر شکیل اودھ صاحب، آپ نے ذرا سا غیر روایتی گفتگو کی، مذہب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا، تو ہم نے یہ دیکھا کہ جواب دلیل سے نہیں آیا بلکہ شاید ان سے ان کے جینے کا حق بھی چھین لیا گیا۔ یہ ایک فضا معاشرے میں قائم، اور آج بھی میں کیونکہ اسی دور کی بات کر رہا ہوں، غالباً ایک صاحب انجینئر ہیں، مبلغ ہیں اسلام کے، اور گفتگو کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، ان کو بھی ابھی قاتلانہ حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ جواب میں دلیل دینے کی ضرورت ہے، بحث کرنے کی ضرورت ہے، یا پھر یہی رویہ رکھنے کی ضرورت ہے؟ میں اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ انجینئر محمد علی مرزا کی بات کر رہا ہوں میں، تو کیا اس طرح کے تشدد پہ مبنی رویے کی آپ حمایت کرتے ہیں؟ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں اس کی حمایت کیسے کر سکتا ہوں؟ میرے نزدیک تو یہ رویہ ہمارے زوال کا باعث بنا ہے۔ اس وقت پوری امت مسلمہ جس حال کو پہنچی ہے وہ اسی کے نتیجے میں پہنچی ہے کہ ہم تنقید نہ سن سکتے ہیں، نہ تنقید سننے کا سلیقہ رکھتے ہیں، نہ اختلاف کو برداشت کر سکتے ہیں۔ مذہبی معاملات میں خاص طور پر اس کی گنجائش ہی نہیں مانی جاتی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نئی نسلیں مذہب سے دور ہو رہی ہیں، ان کے ساتھ مکالمہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ جی، میں ایسے دسیوں لوگوں سے واقف ہوں جو آپ کے ہاں دانشور ہیں، جو صحافی ہیں، اساتذہ ہیں، اندر سے بالکل الحاد تک پہنچ چکے ہیں، جی، لیکن بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس جواب میں فتوے کی زبان ہے، گالی کی زبان ہے، دشنام کی زبان ہے، الزام کی زبان ہے، اور اب اس سے آگے بڑھ کر بندوق اور تلوار اور خنجر کی زبان ہے۔ جی، یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ اس میں کیسے اس کی تائید کر سکتا ہوں؟ جی، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، آپ اس کی تائید نہیں کر رہے، مگر اس کے لیے بہتری کی فضا قائم کرنی ہوگی، اور اس کو کیسے کریٹ کیا جائے آج کے معاشرے میں؟ سوال تو یہ ہے نا کہ ہمارے سامنے انسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں، بتدریج ایک نیا واقعہ آ رہا ہے۔ اب اگر کوئی میرے مذہب، میرے فرقے، میرے مکتب فکر کے خلاف یا اس سے مختلف کوئی اظہار رائے کرتا ہے، غیر روایتی بات کرتا ہے، تو مجھے کرنا کیا چاہیے؟ ذرا سولوشن تو بتائیں اس کا۔ مجھے اس کی بات سننی چاہیے۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی غلطی ہے اور مجھے اس کی وضاحت کرنی ہے تو بس اس کی وضاحت کر دینی چاہیے۔ اگر میں محسوس کرتا ہوں کہ اس میں استدلال کی کوئی خامی ہے جی، تو استدلال کی وہ خامی بہت شائستگی کے ساتھ، بہت تہذیب کے ساتھ دوسروں کو بھی بتانی چاہیے اور خود اس شخص کو بھی بتانی چاہیے۔ ہمارے ہاں کاش ایسی فضا ہوتی کہ جتنے بھی لوگ کچھ نئی تحقیقات کر رہے ہیں یا کوئی رائے قائم کر رہے ہیں، ان سے لوگ ملتے، بات کرتے، چائے کے ایک کپ پر اکٹھے ہوتے، تبادلہ خیالات کرتے، ان کی سوچ ان کو دوسری طرف کیوں لے گئی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ صحیح۔ لیکن یہ فضا ہمارے ہاں بدقسمتی سے نہیں ہے۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اختلاف کے اصول پر بنایا ہے، اور بار بار قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ میں اس کائنات کا خالق ہوں۔ میں اگر سب لوگوں کو ایک رائے پر لانا چاہتا یا ایک نقطہ نظر کے اوپر لانا چاہتا تو میں لے آتا۔ میں تو بندوں کو پیدا کرنے والا ہوں، لہذا یہ اختلاف کی گنجائش یہ خود اس کی اپنی اسکیم کا حصہ ہے۔ تو میرے نزدیک تو جو لوگ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اسکیم یہی ہے
اس وقت دیکھیے اللہ نے اپنے آخری رسول کو مبعوث فرمایا، جی ان کو دنیا سے گئے ہوئے بھی اس وقت 1400-1500 سال ہونے کو ہیں، اب بھی کروڑوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں لوگ ان کو نہیں مانتے. تو اس کائنات کا مالک اس کو گوارا کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ اسی اختلاف اور تنوع پر کائنات کا نظم قائم کیے ہوئے ہیں. تو ہمیں بھی اس کو گوارا کرنا چاہیے. گوارا کیا کرنا چاہیے بلکہ خندہ پیشانی کے ساتھ اس صورتحال کا استقبال کرنا چاہیے. اپنی بات کہیں، دلائل کے ساتھ بات کہیں، دعوت پیش کریں، پیغام پہنچائیں، ملاقات کریں، جو غلطی ہے اس کو واضح کرنے کی صحیح کریں. طنز کرنا، تعریض کرنا، استخفاف کرنا، استہزاء کرنا، مذاق اڑانا، دوسرے لوگوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنا اور پھر اس کے بعد دشنام، الزام اور اس سے آگے بڑھ کر خنجر اور تلوار لے کے حملہ آور ہو جانا، یہ تو آخری درجے کی جہالت کی نشانیاں ہیں. ان کی کوئی کیسے تائید کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ تو آخری درجے کی جہالت کی نشانیاں ہیں. تو جو روش آپ ہمیں سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، یقینی طور سے وہ یہی ہے کہ آئیے بیٹھیے، بات کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، کچھ آپ ہمیں سمجھائیے، کچھ ہم آپ کو سمجھاتے ہیں. یہ ایک اچھا طریقہ ہے، آپس میں گفتگو ہو، علمی ملاقات ہو، مکالمے ہو. تو کیا میں یہ سمجھوں کہ جاوید احمد غامدی صاحب نے مثال کے طور پر جو شخصیت کا میں نے ذکر کیا، انجینئر محمد علی مرزا، اس کو دعوت دی ہے یا ان کے بیانات کو سن کے سمجھا ہے کہ بھئی دو لوگ بات ہو سکتی ہے، کچھ آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی رہنمائی کریں؟ کوئی ایسا معاملہ؟ میں تو ان سب کی بڑی عزت کرتا ہوں، ان کو بڑی احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. جب کبھی ملتے ہیں تو تبادلہ خیالات بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر شخص کے پیچھے لٹ لے کے پڑ جائیں. یہ دنیا خدا کی قائم کردہ ہے، اس میں لوگ اپنی آراء دیتے ہیں اور بسا اوقات آدمی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مختلف آراء لوگوں کے سامنے آتی رہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کو آپ قائل کرنے کے لیے اس کے درپے ہو جائیں. تبادلہ خیالات بھی ہوتا رہتا ہے. ان سے پہلے شکیل اوج صاحب کے ساتھ بھی بہت محبت کی ملاقات رہتی تھی، اور محمد علی مرزا تو ابھی باقاعد حیات ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اور ان کو اس صورتحال جس سے وہ دوچار ہوئے ہیں اس سے بھی نکالے. ان کے ساتھ بھی جب ملاقات ہوئی ہے بہت محبت اور بہت احترام کی فضا میں ہوئی ہے. تو میرے نزدیک تو اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہر وقت آدمی بحث ہی کرتا رہے. ہر آدمی اپنی رائے دے رہا ہے، اپنا نقطہ نظر بیان کر رہا ہے، اس کو بیان کرنے دیجئے. اگر اس کی بات میں کوئی وزن ہوگا تو اپنی جگہ پا لے گا، اور اگر کوئی کمزوری ہوگی تو دور ہو جائے گی. میرا تو اس معاملے میں نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے طریقے کے مطابق دیانتداری سے جن چیزوں کو درست سمجھتے ہیں انہیں اپنے دائرے میں بیان کر رہے ہیں. لوگوں کے اندر بھی بڑا تنوع ہوتا ہے، ذوق کا بہت فرق ہوتا ہے. وہ جس کو بہتر سمجھتے ہیں اس کو اختیار کر لیتے ہیں. اگر کسی موقع پر کوئی بڑی گمراہی یا بڑی غلطی ہو تو اس چیز کو بیان کرنے کے لیے آپ تردید کا یا تنقید کا طریقہ بھی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن وہ تنقید احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، دوسرے کی حیثیت کو تسلیم کر کے ہونی چاہیے. جی، دوسرے کی حیثیت کو تسلیم کر کے. بہت بہت شکریہ جاوید احمد غامدی صاحب، آپ نے رہنمائی فرمائی ہماری اس معاملے میں، جو کہ یقینی طور سے معاملہ سارا برداشت کا ہے، علم کا ہے، تحمل کا ہے، اور جو عالم ہوتا ہے یقینی طور سے اس میں برداشت پائی جاتی ہے. اگر وہ